الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسان کی خلقت کا مقصد وجہ بیان فرمائی ہے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمارے عقل میں، ہماری سمجھ میں یہ بات سمجھانا کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم کو ہماری طرح جو مخلوق ہو وہ نہیں سمجھا سکتی. یہ اصول ہے، یہ فطرت کا طریقہ ہے کہ جو شے اپنے ہمسر ہوتی ہے وہ عادات کے اندر، اطوار کے اندر، طریقوں کے اندر، اسی طرح عقل کے اندر، سمجھ کے اندر، دین کے اندر برابر کی ہوتی ہے. لہذا انسانوں کی رہنمائی کی ضرورت، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسول اعظام کو بھیجا، اور صرف پیغمبر کی بعثت کے اوپر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ بہت سارے انبیاء کو، رسل کو کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام دیے گئے، کلام الہی دیا گیا. لہذا ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ہم فرصت کے اوقات میں بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر غور اور فکر کرتے ہیں، تو یہ خیال بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ اتنا بڑا سلسلہ، اتنا بڑا کام، اتنی کثیر تعداد و مخلوق کا پیدا ہونا اور اس دنیا کے نظام کا چلنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت جب آ جاتا ہے تو اس کا ختم ہونا، یقیناً کوئی ذات موجود ہے، کوئی خالق موجود ہے، کوئی مربی موجود ہے جو اس تمام سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے. انگریز نے جب اسلام کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا
اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پھر آخر یہ سب کچھ جو نظام چل رہا ہے دنیا کا، یہ کون چلا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ تو اس نے دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے ایک نظریہ گھڑا کہ جی یہ سارا کا سارا نظام قدرت ہے، مدر نیچر ہے۔ تو ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدر نیچر ہے، تو یہ مدر بھی تو آخر کسی نے پیدا کی ہوگی نا، خود بخود کون سی مدر پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ ایک انسان، ایک مسلمان فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ خود ہی اس بات میں غور اور فکر کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے خلقت سے نوازا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، یہ کن مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ جب اس بات کے اندر غور شروع ہو جائے، خوض شروع ہو جائے، عقل کے جتنے گھوڑے دوڑانے ہیں دوڑا لیے جائیں، خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہدایت عطا فرمائی جاتی ہے وہی اس کی رہنمائی کی حتمی، اس کی رہنمائی کی یقینی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ واضح اعلان فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ صرف انسان نہیں بلکہ جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے خلقت سے نوازا ہے، اسی لیے ان کو پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کیا کریں۔ لہذا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم میں سے ہر فرد کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے، اس بات پر ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے کہ جو ہماری عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے مقدم ہے، ہمارے کاموں میں، ہماری روٹین میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بھی اس کو سب سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر عبادت اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی تو وہ عبادت قبول ہوتی ہے، وہ عبادت منظور ہوتی ہے۔ اگر عبادت کے اندر انسان اپنی طرف سے تبدیلیاں پیدا کر دے، اپنی طرف سے اس میں نئی چیزیں نکال لے اور نئے قسم کی بدعات گھڑ لے تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی۔ کہنے کو تو جو اہل کفر ہیں، ہندو وہ بت کے سامنے پوجا کرتے ہیں اور عیسائی وہ چرچ جاتے ہیں، یہودی وہ اپنے گرجا گھر جاتے ہیں، یہ سب وقت تو دیتے ہیں اور تگودو بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ تمام عبادات وہ ہمارے دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہیں، اسی لیے ان عبادات کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچ رہا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے کفر کا اعلان کرتے ہیں، آپ ہمیں جہنمی کہتے ہیں، آپ ہمیں غلط کہتے ہیں، تو ہم تو اتنے برے نہیں ہیں، کیا اچھے اعمال کرتے ہیں ہم؟ کہنے لگے یہ دیکھیے کعبۃ المکرمہ جو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، عظیم مقام ہے، ہم نے اس کو تعمیر کیا ہے، اس کی دیواریں کھڑی کی ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ اسی طرح پوری دنیا سے
اقوام آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. کہنے لگے کہ اسی طرح حج میں جب حجاج کرام آتے ہیں، اور حجاز کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے، تو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی پیاس ٹھنڈی کرتے ہیں. یہ سب نیکیاں ہیں. لہذا ان نیکیوں کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے قریب ہیں اور ہم جنتی ہیں، ہم جنت جائیں گے. یہ دعوت تھا مشرکین. قرآن کریم نے جو اس کا جواب دیا ہے، میں اصل میں وہ آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم یہ سمجھتے ہو اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، ہم حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اس بات کو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے برابر سمجھتے ہو. ایسا ہرگز نہیں. آیت کا مطلب کیا ہوا؟ آیت کی تفسیر کیا ہوگی؟ خلاصہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اگر ایک مومن وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے، یا مومن کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو، تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اس کے کام کے نہیں ہیں. آخرت میں اس کے لیے وہ فائدہ نہیں دیں گے. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے اعمال کو ضائع ہونے سے، حبط ہونے سے محفوظ رکھے. لہذا یہ تمام باتیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں بطور تمہید کے پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول کے اندر موجود ہیں، ایک ایسی مسجد کے اندر موجود ہیں، ایسے ادارے کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے دن اور رات، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم لی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. طلباء کرام جو دور دور سے پاکستان کے کونے کونے سے تشریف لاتے ہیں، ان کی آمد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے یہ بات سوچنی چاہیے ہمیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنے والدین چھوڑتا ہے، اپنے رشتہ دار چھوڑتا ہے، اپنی زمینیں چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر سفر اختیار کر کے ایک مسافر بن کے ایک دینی ادارے میں آتا ہے اور وہاں پر داخلہ لیتا ہے اور وہاں پڑھنا شروع کرتا ہے. یہ سارا کی ساری جو جد و جہد ہے، یہ سارا کا سارا جو کام ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا دین سیکھنا یہ ہم پر بحیثیت امت کے ایک فرض ہے. میں نے ابتدا کے اندر جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ مومنوں میں ایسے افراد ہونا ضروری ہیں، ایسے لوگ ہونا ضروری ہیں جو تفقہ فی الدین کو جانتے ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اس کے درجے کے لحاظ سے ذوق عطا کیا ہوتا ہے. ہر شخص اپنے ذوق کے اندر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن بعض علماء کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے تفقہ کے اندر بہت بڑا ملکہ عطا کیا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہوتا ہے. اور ایسی ہی شخصیات میں سے میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ بھی تھے. متعدد بار میں نے حضرت والد صاحب سے یہ سوال کیا
کہ علوم بہت سارے ہیں. حدیث کا علم ہے، رجال کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، تاریخ کا علم ہے، ادب کا علم ہے، شعر کا علم ہے، معانی کا علم ہے، بیان کا علم ہے، فلسفے کا علم ہے، لغت کا علم ہے. تو میں نے والد صاحب سے یہ سوال کیا کہ ان میں سے وہ کون سا علم ہے جس پر ایک عالم کو سب سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے، سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ حضرت والد صاحب کا جواب ہمیشہ متعدد بار میں نے پوچھا کہ شاید جواب میں کوئی فرق آیا ہو، لیکن ہمیشہ جواب ایک ہی رہتا تھا. فرمایا کرتے تھے کہ فقہ کا جو علم ہے یہ ایک عالم کی ربانیت کے لیے، ایک عالم کے بہترین عالم ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے. تو پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیوں ضروری ہے؟ ان تمام علوم میں سب سے زیادہ نظر کی، سب سے زیادہ محنت کی ضرورت اس علم میں کیوں ہے؟ تو حضرت والد صاحب کا جواب ہوتا تھا کہ حقیقت میں جو فقہ سیکھ جاتا ہے وہ تمام علوم کے اندر ماہر ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک حکم فرمایا نماز پڑھنے کا. اب مفسر وہ اس آیت کی تفسیر کرے گا، بتائے گا کہ نماز یہ مسلمان کے لیے فرض ہے. محدث وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ ساری ہمارے سامنے روایات پیش کرے گا. اسی طرح جو معانی والے ہوں گے وہ الفاظ کے معانی بیان کریں گے، جو لغت والے ہوں گے وہ لغوی معانی بیان کریں گے. یہ تمام کا تمام مٹیریل، یہ تمام کے تمام مذہب کے دلائل، یہ تمام کے تمام ہدایت کے دلائل، پھر ان کو یکجا کر کے اور ان کو پریکٹیکل عمل کر کے دکھانا وہ فقیہ کا کام ہے. وہ ایک فقیہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ نماز میں کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، کس طریقے سے قوما کرنا ہے، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے. یہ ساری تمام کی تمام باتیں یہ ایک فقیہ، اور فقیہ وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا. ہاں فقیہ کے پاس ہمیشہ دلائل ہوتے ہیں. ہماری فقہ کے اندر جو اولین درجہ ہمارے ائمہ نے طے کیا ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ قرآن کریم ہے. اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں، اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے فتاوی اور اجماع ہے، اور اس کے بعد اگر ان میں کوئی مسئلہ نہیں ملے تو پھر اجتہاد کیا جاتا ہے، شرعی دلائل کو سامنے رکھ کر اس میں سے موجودہ مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے، اور اس کو قیاس کہتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے یہاں یہ مجلس اللہ کے فضل و کرم سے ایک طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے. میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ اس مجلس کو ہم بھی اس طریقے سے آگے چلائیں کہ یہاں شرکت کرنے والے اور تشریف کرنے لانے والے ہمارے بھائی، ان کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالی کے دین کی فقہ، سمجھ، تفقہ وہ حاصل ہوتا رہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ابتدا میں جب یہاں اس مسجد کے اندر امام بنے، خطیب بنے، تو دن کے مختلف اوقات میں وہ درس دیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر بھی بیان کرتے تھے اور فقہ بھی بیان کرتے تھے. تو فقہ کا سمجھنا، فقہ کا حاصل کرنا، فقہ کے علم کو اپنانا، یہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری امر ہے.
ہمارے ہاں لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں. جیسے آج کل ایک بچہ جب اسکول جانے کی عمر کا ہوتا ہے، وہ والدین اور اس کے رشتہ دار وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں اس کو بھیجنے کی تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی لکھنا پڑھنا سیکھے گا اور دنیا کے اندر کیسے آگے بڑھنا ہے اس کے طریقے سیکھے گا. بالکل اسی طرح جب مسلمانوں کے اندر دین کا رنگ غالب تھا اور بحیثیت قوم کے زیادہ مسلمان وہ دین کی طرف راغب تھے، تو اس وقت میں مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو فقہ کا درس اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی. لیکن پھر جب دوسروں نے ہم پر بادشاہتیں حاصل کر لی اور مسلمانوں کے عقائد اور ان کے اعمال کو خراب کرنے کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے دروس میں سے، ان کے پڑھنے لکھنے میں سے فقہ کو نکال دیا گیا. آج بھی ہمارے اسکولوں میں کہنے کو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، کالجوں میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ کتابیں اگر اٹھا کر دیکھ لی جائیں تو اس میں کچھ اسباق وغیرہ عقائد کے پڑھائے جاتے ہیں، لیکن فقہ کا اس میں کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں ہے. تاریخ پڑھاتے ہیں اور مختلف چیزیں پڑھاتے ہیں، وہ چیزیں کہ جس کے معلوم ہونے یا ہونے سے بندے کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. حالانکہ فقہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہوتا ہے تو وہ نہ جاننے والے سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. وہ شیطان اور ابلیس کے وسوسوں میں نہیں آتا. وہ جب گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا. جب اس کو راہ راست سے ہٹانے اور پھسلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کا علاج معلوم ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ وقت، یہ لمحات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں، اگر ہم ان کو فقہ کے حصول میں خرچ کر لیں، اگر ہم ان کو فقہ حاصل کرنے کے لیے لگا لیں، تو یہ بعید نہیں ہے کہ عن قریب اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی کامل سمجھ سے نواز دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور بہت کم عمری میں ہی ان کو یہ شوق ہوتا تھا کہ مجھے تمام کے تمام پیغمبر کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شب و روز تھے، اعمال تھے، آپ کی روٹین تھی، آپ کی سیرت تھی، وہ جاننے کی وہ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. کس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے؟ تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے اور اس متبع سنت بنا جا سکے. اور اسی کوشش میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ مشکل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن کے اعمال تھے وہ تو سب کے سامنے ہوتے تھے. کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح دعا فرما رہے ہیں، کس طرح خطبہ دے رہے ہیں، سب چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن سوال ان کو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے اعمال ہیں، جو گھر میں ہوتے ہیں، جو امہات المؤمنین کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ بھی مجھے پتہ ہونی چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ
ام المؤمنین رضی اللہ عنہا جو آپ کی قریبی عزیزہ تھیں یا رشتہ دار لگتی تھیں، ان سے کہا کہ میں پیغمبر کے رات کے اعمال جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے وہ وقت دن بتا دیا کہ اس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے گھر تشریف لائیں گے، آپ آ جائیے اور دیکھ لیجئے گا کیا اعمال ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس رات حضرت میمونہ کے گھر پہنچ گئے، چھوٹی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو اعمال ہیں وہ انہوں نے ضبط کر لیے، وہ اپنے ساتھ انہوں نے نوٹ کر لیے۔ بخاری شریف میں تفصیلی حدیث ہے، ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین، تفصیلی حدیث ہے، اس میں پوری تفصیل موجود۔ اس وقت جو میں آپ حضرات کے سامنے مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کے لیے وضو فرما رہے تھے تو مشکیزے میں پانی پہلے سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ یہ مشکیزے میں پانی کس نے بھرا ہے؟ حضرت میمونہ نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس وہ تشریف لائے، انہوں نے آپ کی آسانی کے لیے پانی کو بھر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اور باقاعدہ بعض روایات میں معانقے کا ذکر ہے، سینے سے لگا کر دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے اور اس کو اللہ کی کتاب کی سمجھ سے نواز دیں۔ اتنا اہم کام ہے تفقہ فی الدین، اتنا ضروری کام ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چھوٹے اور کم عمر صحابی کو جب دعا دی تو یہ دعا فرمائی کہ دین کی سمجھ اس کو عطا فرما دیجیے۔ اور اس کا ثمرہ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ رؤوس الفقہاء میں سے ہیں، وہ جو ہماری دین کی فقہ کے دلائل مرتب کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو ایک بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ ظاہر بات ہے پیغمبر کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تفسیر کے اندر قرآن کے معانی اور مطالب کو بیان کرنے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، وہ تمام جو مفسرین ائمہ گزرے ہیں ان سب کے مقتدا ہیں اور ان سب کے بڑے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں یفقہہ فی الدین تو اس کو دین کی فقہ میں مصروف کر دیتے ہیں، دین کی فقہ میں لگا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ وقتاً فوقتاً مسائل بیان ہوتے ہیں، اصلاحی مواعظ ہوتے ہیں، حالات حاضرہ کے اوپر دینی رہنمائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ ایسا بھی ہم سب بھائیوں کا مل کر ہونا چاہیے کہ جس میں باقاعدہ دین اور دین کی فقہ سیکھنے یا سمجھنے کا مجلس ہو، اس مجلس کے اندر دین اور فقہ کی بات کی جا رہی۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم اور ہمارے فقہ کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے کتاب جسے نور الایضاح کہتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ ابتدا کے اندر اس کا 1 سے زائد مرتبہ درس فرما چکے ہیں اور تمام ساتھیوں کو پڑھا چکے ہیں جو یہاں قدیم ساتھی ہیں۔ تو مجھے یہ مناسب لگ رہا ہے کہ اس مجلس میں ہم اگر اس کتاب کا درس شروع کر لیں اور ایک مسلمان کو جو انتہائی بنیادی مسائل ہیں، مثلا کہ وضو کرنے کے لیے جو پانی ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے اور طہارت کن کن حالات کے اندر درست ہو جاتی ہے اور کن حالات میں درست نہیں ہوتی،
نماز کے فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہے، غسل اور وضو کے فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہے، کن حالات میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن حالات میں صحیح رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کی تمام باتیں نہایت ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں. وہی بات ہے میں نے شروع میں آپ حضرات سے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے لیعبدون، عبادت کے لیے. تو یہ بات تو ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے، یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارا اس دنیا کے اندر موجودگی کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عبادت کو کس طریقے سے ادا کیا جائے. عقیدے کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ اعمال کا آتا ہے. لہذا اعمال کی درستگی کے لیے فقہ کا سیکھنا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی ایک یا دو مجلسیں اور اسی طرح ہوں گی کہ جس میں ہم نظر ڈالیں گے کہ فقہ کی اہمیت اور فقہ کا مقام دین کے اندر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور مدد سے انشاءاللہ تعالی پھر باقاعدہ درس شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.